السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی NS اردو کہانی۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے NS اردو کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ پاک نے ایک کمزور، کمسن اور بیماری سے چہرہ زرد کمسن بچے کو بادشاہ کیسے بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں رایا کے مختلف پیچیدہ اور الجھنوں سے بھرے مقدمے پیش ہوتے رہتے، جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام بڑی خوش اسلوبی اور مدد خداوندی سے بڑے احسن طریقے سے حل فرماتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دربار میں 100 بکریوں کا ایک عجیب مقدمہ آیا، جسے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل چلانے میں کافی مہارت دی، اور اسی غلیل کے نشانے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی تک پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، آئے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن میں اپنی بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں 3 پتھر ملے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، آپ ہمیں اٹھا کر ساتھ رکھ لیں، ہم آپ علیہ السلام کے بڑے کام آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پتھروں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، جن میں سے ایک پتھر بولا، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور دوسرے نے عرض کی، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ جبکہ تیسرا پتھر بولا، مجھے آپ علیہ السلام اس لیے اٹھا لیں کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، اس لیے آپ مجھے بھی ساتھ ہی اٹھا لیں تاکہ میں بھی آپ کے کام آ سکوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کی گفتگو سنی تو تینوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا۔ جس وقت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اسی دور میں ایک جالوت نامی کافر بادشاہ نے غریبوں پر مظالم کے پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے۔ اس کافر جالوت بادشاہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، وہ وزن میں 300 رتل تھی۔ اسی غرور طاقت کے گھمنڈ میں اس نے اپنے سے کمزور کا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب جالوت کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیاری کا اعلان کیا۔ حضرت طالوت نے نہ صرف جنگ کا اعلان کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، اسے آدھی سلطنت ملے گی، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس شخص سے کروں گا جو جالوت کی لاش کو میرے قدموں میں ڈالے گا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر دونوں فوجیں میدان جنگ میں صف آرا ہونے کو تیار تھیں، مگر اس دیو ہیکل قد و قامت جالوت کے سامنے جانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو ابھی کم سن کی عمر میں تھے، اور اوپر سے بیماری کی وجہ سے چہرہ بھی زرد پیلا ہو چکا تھا۔ کھڑے کھڑے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے جھولے میں رکھے وہ 3 پتھر یاد آ گئے، جن سے ایک نے کہا تھا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اس درندہ شخص کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میدان جنگ میں کھڑے لشکر ابھی اسی سوچ و گمان میں گم تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے جھولے سے اپنی غلیل نکالی اور ساتھ ہی ان تینوں پتھروں کو بھی نکال لیا۔ چنانچہ ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت پر نشانہ لگایا۔ ان تینوں پتھروں نے جالوت کی آنکھ، ناک اور بھیجے کو چیرتے ہوئے جالوت کے ساتھ ساتھ پورے لشکر کا خاتمہ کر ڈالا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جالوت کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور سیدھا حضرت طالوت کے قدموں میں جا ڈالا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی اور آدھی سلطنت کا سلطان بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مقرر فرما دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طالوت 40 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری سلطنت کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کر دی گئی، جو کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اسی سلطنت کو اور نبوت کے فرائض کو حضرت داؤد علیہ السلام 70 سال تک سنبھالتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، نیا کیس آتا رہتا تھا، جسے آپ علیہ السلام بڑی خوش اسلوبی اور نیک نیتی سے حل فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ کا انصاف اور آپ کی سلطنت دور دور تک پھیلتی گئی۔ مگر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک انوکھی نوعیت 100 بکریوں کا کیس بھی سامنے آیا، جو دراصل آپ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کے متنبہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جس عورت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اسی عورت کو پہلے بھی ایک مسلمان مرد نے شادی کا پیغام دے رکھا تھا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو اس عورت کے گھر والے بھلا کیسے اس دوسرے آدمی کے رشتے کو ترجیح دیتے؟ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ اس وقت کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان عرفہ و اعلیٰ ہونے کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کام آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مالک کائنات نے 2 فرشتوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں دیوار پھلانگ کر مسجد کے اندر تشریف لائے، جس پر آپ علیہ السلام ایک لمحہ کے لیے گھبرا گئے۔ تو یہ دونوں فرشتے کہنے لگے، اے داؤد علیہ السلام، گھبرائے نہیں، ہم دونوں فریق کے ایک دوسرے پر مقدمہ ہے، جس کا فیصلہ کرانے کے لیے ہم آپ کی عدالت میں حاضر ہو کر انصاف کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اب ان دونوں میں سے پہلا فریق بولا، ہم لوگ اصل میں چرواہے ہیں اور میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ اس کے پاس 99 دمبیاں ہونے کے باوجود بھی یہ مجھ سے کہتا ہے، جو تمہارے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ اس ایک دمبی کا نہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے، بلکہ یہ اس ایک دمبی کو حاصل کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے مقدمے کا صحیح فیصلہ سناتے ہوئے ہم کو سیدھی راہ دکھا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں فریقین کا مقدمہ سننے کے بعد فرمانے لگے، جس شخص کے پاس ایک دمبی تھی ان سے فرمانے لگے، بے شک جس شخص جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں وہ تجھ سے ایک دمبی لینا چاہتا ہے، اور بے شک یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہو، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنانے کے بعد
حضرت داؤد علیہ السلام ایک لمحے کو رکے اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے اس مقدمے کی پیشی اور جس طرح اس مقدمے کو بیان کیا گیا، یہ میرا امتحان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی وقت معاملے کو سمجھ گئے اور سجدے میں گر کر معافی مانگنے لگے، جسے قرآن مجید نے اس خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ تھا: تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔ جزاک اللہ۔